السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آپ کی بارگاہ میں نیا ایپیسوڈ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا تعارف، آپ کا اسم گرامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب و کرامت کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ آپ امت محمدی کے لیے نہ صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہیں، بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء اکرام کے باغ کا سفر آل علی سردار انبیاء کے عزیز اور صحیح معنی میں وارث نبی ہیں۔ آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی غیر موضوع نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ احاطے تحریر میں لائے جائیں تو اس کے لیے علیحدہ ایک ضخیم کتاب ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنی تصنیف میں حصول برکت کے لیے صرف انہی اولیاء اکرام کے حالات و مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوئے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے حالات سے ابتدا کر رہے ہیں۔ حالات: آپ کا درجہ صحابہ اکرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شمولیت کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی ہیں، اور انہی کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور شہادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، اور جو لوگ آپ کے مسلک پر عمل پیرا ہیں وہ گویا 12 امام مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 امام کے مسلک کا قائم مقام ہے۔ اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات مناقب بیان کر دیے جائیں تو وہ 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوا مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عشاق و زہاد کے مقتدا بھی ہیں۔ نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رمز خداوندی کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر کے بھی کثیر مناقب روایت کیے ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ: مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے معاندت رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت کا اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد ہی میں یہ شے داخل ہے کہ رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازمی ہے۔ امام شافعی پر الزام لگایا گیا: جس قدر تأسف آمیز بات ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو رافضی کا خطاب دے کر قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے مودت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ اکرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس
طرح حضور اکرم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین و دیگر صحابہ اکرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی حسب مراتب افضل تصور کرے۔ سنیوں کی تعریف صحیح معنوں میں اسی کو سنی کہا جا سکتا ہے جو حضور اکرم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا کہ بوڑھوں میں حضرت صدیق اکبر و حضرت عمر اور جوانوں میں حضرت عثمان و علی اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ اور لڑکیوں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ عظمت اولیاء کا اظہار۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عجلت نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر جعفر صادق کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب وزیر کے ہمراہ آپ تشریف لائے تو آپ عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ اضطراری طور پر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھ سے دربار میں طلب نہ کیا جائے کہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ بر انداز ہو کر 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر و غلام حیرت زدہ ہو گئے۔ جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی، میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طئی نے حاضر خدمت ہو کر جعفر صادق سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے، اور جب دوبارہ داؤد طئی نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ پر فرض ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ روز محشر کہیں میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میری ابتدا
کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں؟ نفاق سے نفرت جب آپ تارک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان ثوری نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا، مخلوق آپ کے تارک دنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کو جواب میں شعر کا پڑھا۔ ترجمہ یہ ہے، کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں ڈوب رہ گئے۔ اگرچہ دکھاوٹی لوگوں سے پیار اور وفا کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بچھو بھرے پڑے ہیں۔ ظاہری مخلوق کے لیے اور باطنی خالق کے لیے۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ ایسا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں ہے، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ دانش مند کون ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ دانش مندی کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز فرق کر سکے۔ آپ نے کہا کہ یہ امتیاز فرق تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا، ہانی، نقصان نہیں پہنچاتے اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت پہچان ہے؟ جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ کبریائی رب پر فخر کرنا تکبر نہیں ہے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمالات کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے میرا احاطہ کر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر نازاں نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین، اور آگے کی اس کی آپ کی شان آگے والے ایپیسوڈ میں بیان کی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آگے کی آپ کی اور باقی ہے، پھر آپ کی امام جعفر کے بعد حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائیں گے۔ تو اس کو لگاتار دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے، ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔